دین کی باتیں اپنے گھر کی عورتوں کو کیسے کرے، رشتہ داروں کی عورتوں کو کیسے کرے، تو اس کے لیے جماعت میں جانا پڑے گا۔ پہلے دین خود سیکھنا پڑے گا، خود اپنے گھر کے اندر دین کی تعلیم کو رواج دینا پڑے گا۔ 6 نمبر کی باتیں ہمارے درمیان بار بار ہونی چاہیے، ان صفات کو بار بار ہم بولیں گی، بار بار اس کا تکرار کریں گی، تو پھر جا کے ہم میں جرأت پیدا ہوگی، تب جا کے ہم میں کسی کو مانوس کرنے کی صفات پیدا ہوگی۔ اللہ کے راستے میں ہم چلیں گے تو ہم کو کسی اور سے بات کرنے کا ڈھنگ معلوم ہوگا، خود کو سمجھانے کا بھی، اور خود سمجھ جاوے تو اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، اپنی خالوں کو، اپنے رشتہ دار کی عورتوں کو بات کہنے کا سلیقہ پیدا ہوگا، دین کی بات بولنے کا سلیقہ پیدا ہوگا۔ جو عورتیں گھروں میں کپڑا بیچتی ہے تو ان عورتوں کو پتہ ہے کہ سامنے والے گاہک کو کیسے سمجھایا جائے، کیسے اسے کپڑوں کے فائدے بیان کیے جائے، اور اے ٹو زیڈ دنیا میں اور جو جتنی چیزیں ہیں، جب ویپاری دوسرے کو سمجھاتا ہے اس کے پاس صلاحیت ہے، کیونکہ اسے نفع سامنے نظر آ رہا ہے، وہ اپنے نفع کے خاطر سب کچھ بول رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا وہ آواز بلند کی اور نفع کا وعدہ بھی کیا، قولوا لا الہ الا اللہ، تم سب لا الہ الا اللہ کی قائل ہو جاؤ، سب کے سب لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتی ہو جاؤ، ایک اللہ کی صدا بلند کرو، ایک اللہ کے ہونے کا یقین خود پیدا کرو، دوسروں کو بھی بیان کرو، تب کیا ہوگا؟ تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گی، تم بامراد ہو جاؤ گی۔ کامیابی کا، نفع کا، فائدے کا ہمیں یقین ہو جائے گا، خدا کی قسم دنیا کا ڈر ہمارے دماغوں سے نکل جائے گا، رشتے ناطے کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہمارے دماغ سے نکل جائے گا۔ دین کی بھلی بات بولے، کسی کو کڑوی لگی تو بھلے لگے، بالموعظۃ الحسنہ، یہ بھی حکم ہے، ہمارا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، نرم لہجہ ہونا چاہیے، پیار و محبت سے بات کرنی چاہیے، اچھے انداز سے سمجھانا چاہیے، چائے کافی پلا کر اس کو سمجھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے رشتہ دار والوں کو سمجھاؤ، تو آپ نے سب کو جمع کیا، گھر میں کھانا کھلایا، سب کو بٹھایا۔ میری ماں اور بہنیں، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، ذرا خود سوچے تو صحیح، کبھی کسی بہن کو اس وجہ سے آپ نے اپنے گھر پہ بلایا کہ آج اس کو میں کھانا کھلاؤں گی، آج میرے ساتھ اس کو چائے پلاؤں گی، آج اس کو میرے ساتھ جو ہے ناشتہ کھلاؤں گی، اور جب فارغ ہو جائے گی تو اب جب باتوں میں ہم الجھ جائیں گے، ایک دوسروں کی کیفیت معلوم کریں گے، حالات معلوم کریں گے، پھر بیچ میں دین کی بات کہیں گے، دین سمجھائیں گے، بتلائیں گے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ ہمیں کیا کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ تم ایک مکان تعمیر کرتے ہو تو تمہیں اس کے مقصد اور اس کے فائدے معلوم ہے، لیکن اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، اور اس کائنات میں مجھے اور تجھے اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو اللہ کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ اللہ نے تو رینگنے والے جانوروں کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا، کیڑے مکوڑوں کو بھی بیکار نہیں پیدا کیا، چرند و پرند کو بھی بیکار نہیں پیدا کیا، دنیا کے ذرے ذرے اور دنیا کے جو ہے چھوٹی سی چھوٹی رائے کے دانوں سے بھی معمولی جو کیڑے اور مکوڑے اور جو بھی اشیاء اور جو بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو یہ انسان جس کے اللہ اللہ کہنے تک یہ پوری کائنات باقی ہے، اور یہ انسان جس کے ایمانیات پر یہ کائنات باقی ہے، تو پھر اس انسان کو اللہ نے بیکار پیدا کیا ہوگا؟ تمہارا کچھ تو مقصد ہوگا۔ کیا وہی مقصد جو غیروں کی عورتوں کا مقصد ہوتا ہے؟ صبح میں بیچاری ہم سے بھی پہلے اٹھ جاتی ہے، دیہاتوں میں جو عورتیں رہتی ہیں جن کا جو ہے دودھ وغیرہ کا کاروبار ہے، گائے بھینسوں کو جو پالنے والیاں ہیں، ان کے ہاں دیکھو وہ صبح میں جب 4-5 بجتے اسی وقت اٹھ جاتی ہیں،
اور وہ اپنے گایوں کی اور اپنے جو ہے بھینسوں کی اور جانوروں کی بڑی تاکید رکھتی ہے، ان کا اہتمام کرتی ہے اور اس کی صفائی کرتی ہے، پھر جو ہے دودھ کی دوہنے کی تیاریاں کرتی ہے، یہ سب اس کے دنیا کی گزارنے کے مقاصد وہ پورا کرتی ہے۔ پھر وہ بھی تمہاری طرح کھانا پکاتی ہے، ناشتہ تیار کرتی ہے، بچوں کو اسکولوں پر بھیجتی ہے، پھر وہ بچے آ جائے ان کو دوپہر کا کھانا، پھر مردوں کو کھانے کھلانے کے لیے بٹھاتی ہے، اور یہ سب جو ہے جیسا تم جیون گزارتی ہو ویسا وہ سب بھی کر رہی ہے، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ پھر ڈیفرنس کس بات کا ہے، فرق کس بات کا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل دین کے مطابق ہوگا، ہمارا ہر طریقہ شریعت کے مطابق ہوگا، ہماری زندگی کا ایک ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوگا۔ وہ اگر ہم کر رہی ہے خدا کی قسم تو ہم کامیاب ہیں، اور کامیابی کا وعدہ میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا قرآن کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کر رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے کی ابتدا جب آپ قرآن پڑھتی ہوں گی، جب 18واں پارہ شروع ہو تو اس میں دیکھنا پہلی آیت ہے، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں وہ ایمان والیاں، کامیاب ہیں وہ ایمان والے جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ ایمان والی کامیاب ہے، ایمان والا کامیاب ہے، یہ وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ تو ہمارے طور و طریق ایمانیات پر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ اس کے لیے یہ بیٹھنا ہے، یہ آج کا جمع ہونا ہے، یہ جماعتوں کا آنا جانا ہے، یہ دور دراز سے جماعتیں آتی ہے، اور ہم اپنے لختے جگروں کو بھی دور دراز بھیجتے ہیں۔ جب جماعتوں کو چھوڑنے جاتے ہیں تو وہ نوجوان ہوتے ہیں، ہم تو چھوٹے بچے، جب بچے اسکول اور مدرسوں میں بھیجتے ہیں تب وہ بچے روتے ہیں، تب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ نوجوان ہیں، 18-19 سال کی عمر ہو چکی ہے، 20-20 25-25 سال کے نوجوان ہوتے ہیں، لیکن 4 مہینے میں جاتے پھر بھی روتے ہیں، ماں باپ بھی روتے ہیں۔ کیوں آپ یہ سب تکلیفیں اٹھا رہی ہو؟ کیوں اپنے بچوں کو دور بھیج رہی ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وہ کوئی دنیا کمانے گیا ہے؟ بلکہ یہاں دنیا کما رہا تھا، اس کو چھوڑ کے گیا ہے وہ تو بیچارہ۔ ظاہری اعتبار سے تو 4 مہینے تک انکم بند ہو جاتی ہے، لیکن یہ دنیا کی انکم بند ہوتی ہے تو آخرت کی انکم جاری ہو جاتی ہے۔ اسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے لگتے جگروں کو چھوڑتی ہیں، ہم اپنے شوہروں کو بھیجتی ہیں۔ شوہر کا گھر میں ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے، کتنے اس کی ذمہ داریاں ہیں جو وہ نبھاتا ہے، اور وہ جب کٹ آف ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، یہاں سے نکل جاتا ہے، کتنی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو دور کر رہی ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو دور کر رہا ہے، باپ بیٹوں کو چھوڑ کر جاتا ہے، اور جو ہے اپنی اولاد کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ سب کے مقصد ایک ہی ہے کہ دین آ جائے، شریعت آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نہج پر صحابہ کو تیار کیا تھا، جس نہج پر صحابہ کو چھوڑا تھا، اس جیسا جیون جو مدینہ منورہ سے چل کر ہم تک پہنچا ہے، ویسا ہم گزارنے والی بن جاوے۔ یہ فکریں ہیں، یہ جماعتوں کا آنا، یہ تعلیم کا ہونا، یہ گشتوں کا ہونا، گھر گھر جانا، اور جو ہے ہمارے گھروں کی جو تعلیم کا رواج بار بار دینے کا جو حکم ہوتا ہے، وہ اسی لیے کہ تعلیم کے حلقوں میں ہم بیٹھ کر دین سنیں، دین کہیں۔ اذا تکرر تقرر فی القلب، جب بار بار ہم ایک ہی بول کو بولے گی، بار بار ایک ہی چیز کو ہم کہے گی، بار بار ایک ہی چیز کو سنے گی، تو ایک نہ ایک دن وہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی۔ ابھی ہم اس کی جو ہے ایک سیڑھی بھی نہیں چڑھی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے ہمارے علاقوں میں مستورات میں دین کا کام مضبوط سے مضبوط ہو، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ آپ یہاں بیٹھیے، سر جوڑ کر بیٹھیں، فکر کرے، اپنی بہوؤں کی فکر کرے، اپنی بیٹیوں کی فکر کرے، اپنے بیٹوں کی فکر کرے، ایک فکر ہو،
ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی جب مکہ والوں نے آپ کی بات کو صحیح طور پر سنا نہیں۔ میں نے پہلے کہا تنے تنہا تھے اور آپ نے آواز بلند کر دی۔ یہاں تو ہم کتنے بڑے لوگ رہتے ہیں، یہاں ہماری تو یہاں الحمدللہ جو ہے محنت بھی کافی چل رہی ہے، ایک بڑا میدان ہے اور خوب کام ہو رہا ہے، ہر ہمارے یہاں ملنے جلنے والی مانوس ہے، دین کی بھلی بات بتاؤ کوئی بھی سنے گا، کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ مکہ میں لوگوں کو سمجھانے جاتے تھے وہ گالیاں بولتے تھے، آپ کو وہ آپ کو دھتکارتے تھے، اور کیا وہ آقا کیسی ہستی اور کیسی ذات جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات بنائی تھی، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجایا، اور وہ پیغمبر کا یہ عالم ہے کہ آپ سمجھانے جاتے ہیں تو کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی سر مبارک پر کوڑا کرکٹ ڈال رہا ہے، کوئی آپ کے گلے میں چادر ڈال کر زور سے کھینچ رہا ہے، کوئی آپ کی بیٹیوں کو طلاق بھی دے رہا ہے۔ دو بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق ہو گئی، ایک ساتھ طلاق ہو گئی، دو بیٹیوں کو دشمنوں نے طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچائی، آپ کو اذیتیں پہنچائی، خوب آپ کو دھمکایا، آپ کو ڈرایا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس راستے میں جتنا دھمکایا گیا اور مجھے اس راستے میں جتنا ستایا گیا اتنا مجھ سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو نہیں ستایا گیا۔ کتنی قربانیاں ہوگی، کیسے حالات ہوں گے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مکہ میں اب کام نہیں ہو رہا ہے، راستے مسدود ہے، دروازے بند ہیں، جس کے پاس جاتے وہ پریشان ہی کرتے، تو آپ نے ایک مرتبہ ذرا دور جانے کا بھی سفر شروع کیا۔ بازو میں ایک بستی بس رہی تھی طائف کی، وہاں گئے۔ وہاں کا واقعہ تو رلا دیتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو طائف والوں نے ستایا، خدا کی قسم ایسا ستایا کہ آج تک کسی انسان کو کسی بھی قوم نے ایسا نہیں ستایا۔ کیسی تکلیفیں دی، آپ کے اوپر پتھر برسائے، آپ کے گھٹنوں کے اوپر پتھر مار مار کر آپ کے جسم کو لہولہان کیا، آپ کی جوتیاں مبارک خون سے بھر گئی اور وہ آپ کے پاؤں میں چپک گئی، اتنا ظلم اٹھایا۔ لیکن جب واپس آ رہے ہیں تو بھی کہہ رہے ہیں یا ربی ان قومی لا یعلمون، اے میرے پروردگار یہ میری قوم نہیں جانتی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی فکریں کی ہے۔ آج ایک باپ اپنے بیٹے کی فکر نہیں کرتا ہے، آج ایک ماں اپنی بیٹی کی فکر نہیں کرتی، اتنی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہے، انسانوں کی فکر کی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تنے تنہا اکیلے آپ کا ہی یہ لقب ہو سکتا ہے محسن انسانیت۔ دنیا میں کسی بھی آدمی کو محسن انسانیت نہیں کہا جا سکتا، انسانوں کے محسن، پوری انسانیت کے لیے۔ اور قرآن نے بھی اس بات کو واضح کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک ماں اپنے بیٹے پر، اپنی اولاد پر جتنا رحم نہیں کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ماں تو ہر چیز کی ماں، چاہے وہ جانوروں کی ماں ہو، چاہے وہ چرند کی ماں ہو، چاہے وہ پرند کی ماں ہو، چاہے وہ سانپ بچھوؤں کی ماں ہو، اس میں بھی جو مائیں اور جو مادر ذات ہوتی ہے، جو مادہ ذات ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کی فکر کرتی ہے، وہ اپنے بچوں کی فکر کرتی ہے، ان کے پالن پوشن کی وہ بڑی فکر کرتی ہے کہ ایک پرندہ جب وہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے کہ وہ بھوکا ہے، ایک مادہ ذات دیکھتی ہے کہ اس کے بچے بھوکے ہیں تو چونچ میں لا کر دانے دور دور دراز سے لا کر وہ دانے منہ میں چبا چبا کر اپنے بچوں کو دیتی ہیں۔ کتنی فکر ہے، لیکن ان تمام ماؤں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے فکر مند تھے۔ اتنی فکر تھی کہ ایک ایک گھرانے میں دین داخل ہو جاوے۔ اور جب وہاں مکہ والوں نے 13 سال چین سے رہنے نہیں دیا، تب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی۔
اور 10 سال یہاں رہے اور 10 سال میں بھی پورے عالم کے اعتبار سے فکر کرتے رہے، قافلے بھیجتے رہیں، جماعتوں کو روانہ کرتے رہیں، مسجدوں میں ایک ہی وقت میں تعلیم بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، باہر سے آنے والوں کو دین سکھایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے گھرانوں میں ایسا عالم ہونا چاہیے۔ ہماری نوجوان لڑکیاں کتنی سمجھدار ہوتی ہیں، پڑھی لکھی ہوتی ہیں، گجراتی پڑھنا جانتی ہے، اردو پڑھنا جانتی ہے، ان کو تعلیم کرنے کے لیے بٹھانا چاہیے۔ خاص طور پر خوشی کا ماحول ہو، غم کا ماحول ہو، جب عورتوں کا آنا جانا ہوتا ہے انہی دنوں میں ہمارے یہاں تعلیم بند ہو جاتی ہے۔ نہیں، ہمارا جو تعلیم کا وقت ہے وہ کبھی بھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو ہماری مسجدوں میں جو تعلیم ہوتی ہے، آپ اپنے مردوں کو پوچھئے کہ کسی بھی دن وہ تعلیم بند ہوتی ہے؟ چاہے عید کا دن ہو، چاہے کوئی غم کا دن ہو، چاہے کوئی بھی آفت کا دن ہو، وہ تعلیم جاری رہتی ہے۔ تو ہمارے گھروں میں تعلیم کیوں بند ہو جاتی ہے؟ بھائی ہمارے یہاں شادی کا جو ہے منڈپ سجا ہے، لوگ شادیوں میں آ رہے ہیں، ہم رات میں عشاء بعد جو ہے تعلیم کرتے ہیں، تو بھائی سب خوشیاں اپنی طرف کیجئے خوشیاں، لیکن تعلیم کا وقت ہے، آنے والی عورتیں آئی ہوئی ہے، بیٹھی ہے، ان کے درمیان بھی تعلیم ہونی چاہیے۔ تو جو نئی عورتیں آئی ہیں ان تک دین کی باتیں پہنچیں گی۔ افریقہ کے ایک کارگزاری، ایک مرتبہ ایک اسکول کی ٹیچر نے اپنے بچوں سے پوچھتی ہے کہ بیٹا تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے؟ وہ یہودی تھی، وہ ٹیچر نہیں، وہ پڑھانے والی یہودی تھی، معلمہ یہودی تھی، اور بچوں کو پوچھ رہی ہے کہ اچھا بتاؤ بیٹا تو کیا بنے گا، تو کیا بنے گا؟ کوئی کہہ رہا ہے میں انجینئر بنوں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں افسر بنوں گا، کوئی کہہ رہا ہے الگ الگ ڈگریوں کے نام دے رہے۔ ایک بچے کی باری آئی، اس بچے سے پوچھا بیٹا تو کیا بنے گا؟ وہ کہنے لگا میں صحابی بنوں گا۔ اب یہ ٹیچر نہیں تو بڑی متفکر ہو گئی اور ٹینشن میں آ گئے، بھئی یہ صحابی کیا ہوتی ہے ڈگری؟ ہم نے تو یہ سب ڈگریاں سنی ہیں دنیا کی جو ان گنت ہے، لیکن یہ صحابی ہونے کی ڈگری کون سی ہوگی؟ تو اتوار کا دن، سنڈے کا دن آیا تو وہ ٹیچرنی اس بچے کے گھر گئی کہ اس کی ماں کو پوچھوں کہ یہ ڈگری کیا ہوتی ہے۔ جب یہ گھر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، بیل بجایا، ماں نے دیکھا کہ ٹیچر نہیں آئی ہے تو وہ تو گھبرا گئی کہ آج بچے کی کوئی شکایت ہوگی، اسکول میں اس نے کوئی واویلا مچایا ہوگا، کسی کو ڈسٹرب کیا ہوگا، اس کی وجہ سے یہ شکایت لے کر آئی ہے۔ گھر میں آئی، بٹھایا تو کہنے لگے آپ کیسے آ رہے؟ تو کہ بس مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا میں نے ایک دن سب بچوں کو پوچھا تو سب نے الگ الگ ڈگریاں بتائی، لیکن آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ میں صحابی بنوں گا، تو یہ صحابی کون سی ڈگری ہے؟ اس ماں نے سمجھا کہ چلو اس کو بھی کوئی دین کی دعوت پہنچ جائے۔ بچے کی تبلیغ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کا، اس معلمہ کا، اس ٹیچرنی کا ایمان جو ہے منظور کیا ہوگا۔ تو اس عورت نے جو ہے، اس ماں نے کہا کہ اگر آپ کو صحابی کی ڈگری سمجھنا ہے تو ہمارے یہاں فلاں فلاں ٹائم میں تعلیم ہوتی ہے، آپ اس میں بیٹھو گی تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابی کون ہوتے ہیں۔ اور وہ حکایت صحابہ جو فضائل اعمال کی ابتدا میں لکھی ہے، اور اس میں جو ہے صحابہ کے قصے اور صحابیات کے قصے اور رونگٹے کھڑے ہو جائے ایسے قصے اس میں جو بیان کیے ہیں۔ جب وہ ٹیچرنی سنتی رہی اور اتوار کو ہی فارغ ہو کر آنے لگی اور ان دنوں میں بیٹھنے لگی، خدا کی قسم ایک دن وہ آیا کہ وہ ٹیچرنی وہ کہہ رہی ہے اس ماں کو کہ ماں آپ مجھے جو ہے اسلام میں داخل کر لیجیے، آپ اپنے مولانا اور علماء کو بلائیے کہ میں ایمان قبول کر لوں۔ تو میری مائیں اور بہنیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تعلیم کو رواج دیں، اپنے گھروں میں بچوں کو بٹھائے، بڑے لاڈ سے پیار سے ان کو لالچ بھی دیکھو، تم تعلیم میں بیٹھو گے تو میں تم کو ٹافی دوں گی، تم کو بسکٹ کھلاؤں گی، اس پر تو کرو، اسکول جائے گا تو میں تجھے آئس کریم کھلاؤں گا، ٹیوشن جائے گا تو میں تجھے یہ دلاؤں گی۔ یہ سب تو ہم کرتی ہے، کسی دن اس لیے بھی بٹھاؤ کہ تم تعلیم میں صحیح ڈھنگ سے بیٹھو گے۔ دیکھو میرے یہاں بچے پڑھنے آتے ہیں، میں ان میں سے جو بچہ صحیح ڈھنگ سے پڑھتا ہے اس کو انعام دیتا ہوں، تاکہ دوسروں کو بھی اس جو ہے بچے کی صفات پیدا ہو، اور وہ بچہ جیسے صحیح ڈھنگ سے پڑھ رہا ہے دوسروں کو بھی حوصلہ بلند ہو۔ اب یہ مارنے دھارنے کا وقت تو ہے نہیں کہ بچے کے اوپر سر پر لاٹھی لے کر کھڑے رہو، نہیں پڑھے گا تو ماروں گا، نہیں پڑھے گا ماروں گا، وہ بیچارہ ہٹ درم بن جاتا ہے۔
نہیں، اس کو پیار سے لاڈ سے آپ بٹھاؤ، کہا اس کو سمجھاؤ بٹھاؤ، کہا تو اگر تعلیم میں بیٹھے گا ہم ٹافی دیں گے، بچوں کو بٹھاؤ، انعام اسی پر دو، ٹافی اسی پر دو، چاکلیٹ اسی پر دو، کیک بری اسی پر دو، ایک آہستہ آہستہ تعلیم میں اس کو بیٹھنے کا شوق ہوگا، اور ابھی سے بچپن سے ہی اس کے دماغ پر ایمانیات، اسلامیات اور صحابیات کے قصے اور صحابہ کے قصے گردش کریں گے تو وہ آگے جا کے دین کے داعی بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے جو کچھ بھی ملا ہو اسے پہنچاؤ۔ یہ پہنچانے کی صفات کب پیدا ہوگی میری ماں اور بہنیں؟ خود ہم سیکھیں گے۔ تعلیم میں ہم جو ہے 6 نمبر کی صفات کو بیان کریں اور اس کا مذاکرہ کریں، بار بار ایک دوسروں کو سنائیں، خود بھی پڑھیں دوسروں کو بھی پڑھوائیں، تو انشاءاللہ ایک دن وہ جو ہے ہمیں جرأت پیدا ہوگی کہ ہم دوسروں تک بھی پہنچ پائے گی۔ ہم ابھی تک اپنی ذات کو بھی نہیں سنبھال پائی ہے تو ہم دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ ہماری ذات کو ہم نہیں اٹھا پاتی ہیں، فجر کا وقت ہے ہم اٹھا نہیں پاتی ہے، اذانیں ہو رہی ہے ہم اٹھا نہیں پاتی ہیں، روزے کا مہینہ آ رہا ہے تو روزے کے مہینے میں اپنے آپ کو تیار نہیں کرتی، اور مستورات یہاں جمع ہوئی ہے، ابھی لگاتار مستورات میں باتیں ہوتی ہے۔ ایک بات پھر کہہ دوں، ابھی گرمی فل تیار نہیں ہوئی ہے، گزشتہ رمضان میں جتنے روزے چھوٹے ہیں ان روزوں کی قضا کر لو، ورنہ آئندہ رمضان آئے گا پھر 6، 7، 8، 10 روزے ہمارے پھر قضا ہو جائیں گے اور ٹیمپریچر بڑھتا رہے گا، پھر اللہ کا یہ حق ہمیشہ چھوٹتا رہے گا۔ ابھی سے اپنے گھروں میں رواج دے لو، 2-4 عورتیں ہیں مل کر ہی ایک ماحول بنا لو کہ چلو ہم ان دنوں میں روزہ رکھیں گے، ان دنوں میں سب روزوں کی قضا کر لیں گے، اور جن کے ذمہ باقی نہیں ہے وہ بھی رکھ لے، نفلی روزہ کر لے، تاکہ جن کے فرض روزے ان کی ہمت بڑھائے، ان کا ساتھ دے۔ دیکھو میں ایک قصہ سناؤں، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کسی وجہ سے جو ہے نماز کی جماعت چھوٹ گئی، تو وہ نماز پڑھنے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تیار کیا کہ بھائی کون ہے جو ان کے ساتھ نفل کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت ابو بکر فرض پڑھ رہے اور وہ نفل کی اقتدا کر رہے، جماعت کا ثواب مل گیا۔ ہاں، امام کا فرض ہونا ضروری ہے، امام کے پیچھے جو پڑھے اس میں کوئی نفل کی نیت کر کے کھڑا ہے، جس نے فرض پڑھ لیا ہے جیسے ظہر کی یا اسی طرح جو ہے عشاء کی، ان نمازوں میں وہ اقتدا نفل کی کر سکتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنیں، کہنے کا مقصد ہے کہ ہم حوصلہ بلند کریں، اپنی بیٹیوں کو اپنی بہوؤں کو سنبھال کر ان کو سمجھائیں پیار سے۔ جو ہے دین زبردستی کا نام نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ آپ جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس کے بعد ہی فوراً یہ لفظ ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ ان کو سمجھاؤ پیار سے، اور پیغمبر جیسے پیغمبروں کو اللہ نے حکم دیا، فرعون جیسا ظالم، جابر، سفاک، انسانوں کو اور انسانوں کے بچوں کو قتل کرنے والا اتنا بڑا ظالم تھا، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے یوں فرمایا وَقُولَا قَوْلًا لَيِّنًا، اور جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو نرم لہجے میں بات کرنا، نرم لہجے میں سمجھانا۔ تو جب وہاں نرمی ہے تو ہم اپنی بہوؤں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ نرم لہجے میں بات کر کے تو دیکھو تمہاری کیسی عزت کرتی۔ تو یہ جو ہے بے ترتیب باتیں آپ کے سامنے دین کے متعلق میں نے کی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور امت کے ایک ایک فرد، مرد اور عورتوں کو بھی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج جو جماعت کا آنا ہوا ہے ان کی ہم نصرت کریں۔ نصرت یہی ہے کہ ان کی جو تعلیم کا وقت ہے، ان کے قرآن کے حلقوں کا جو وقت ہے، اور ان کی جو ہے بات کا جو وقت ہے اس میں ہم شامل ہو، ان کا ساتھ دے، ان کے ساتھ بیٹھے، صرف کھانا کھلا دینا، چائے پلا دینا، کسی کے یہاں سے آئس کریم آ گئی، کسی کے یہاں سے کچھ آ گیا، یہ نصرت نہیں ہے۔
یہ تو ایک مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے نصرت کرو۔ یہ ہے کہ خود بھی وقت نکالو، ان کے ساتھ بیٹھو۔ ابھی بہت ساری عورتیں جماعت میں نہیں جا سکتی، تو کم سے کم جماعت آئی ہے تو ان کے ساتھ تو رہ سکتی ہے، ان کے ساتھ یہاں آیا کرو۔ جن گھرانوں میں معلوم کر کے ان کے پاس وقت فارغ کر کے بیٹھو۔ اور پھر اس بیٹھنے میں بھی میں معافی چاہتا ہوں، برا لگے گا، میری بات کو آپ خراب سمجھیں گے، لیکن میں حق گوئی کہتا ہوں، ان میں بھی آپ خیال کریں کہ ایران کی، تران کی، دنیا کی باتیں شروع نہ کر دیں۔ اب دین کا ماحول پیدا کرنے کے لیے جماعت آئی ہے، اور ہم انہی کے سامنے جو ہے ادھر کی ادھر کی، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی اور کی باتیں، کسی ادھر کی باتیں، اب یہ کرنے لگ جائے، وہ بیچاری تعلیم چھوڑ کے آپ کی باتیں سنتی ہو جائے۔ اب ہوتا کیا ہے دیکھو، اب یہ ہمارا دین کا کام ٹھپ ہو جائے، ہماری باتیں زائد ہو جائے۔ ایسا نہ کرے، جو ہے فکر کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، کچھ سیکھنے کی نیت سے، جب سیکھنے کی نیت سے ان گھرانوں میں آؤں گی جہاں گھرانوں میں جماعت ٹھہری ہے، میں آپ کو ایک فضیلت سنا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا بہ الی الجنہ، کہ جو عورت اس وجہ سے ان گھرانوں میں ان گھروں پر جائے گی جہاں دین سکھایا جا رہا ہے، جہاں دین پڑھا جا رہا ہے، جہاں دین کی تعلیم ہو رہی ہے، اور وہاں بیٹھنے اس غرض سے آ رہی ہے اور اس کے لیے اس نے راستہ اختیار کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آنے جانے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیں گے۔ اب کتنی بڑی فضیلت ہے، جو 3 دن جماعت رکے، ہم اس فضیلت کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اس لیے یہاں آنا جانا رکھے صرف دین سیکھنے کی نسبت پر۔ ہمارا چینل اچھا لگا ہو تو